من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله. گزشتہ سبق میں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے اس عنوان کی بعض بنیادی باتیں ذکر کی گئیں جن کا خلاصہ کہ اول اس مسئلہ کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنا ہوگا. جب تک کسی شے کی بندہ ضرورت ہی محسوس نہ کرے، اس کی اہمیت افادیت سے واقف ہی نہ ہو، تو وہ کبھی اس شے کو پا نہیں سکتا، حاصل نہیں کر سکتا. چنانچہ گزشتہ سبق میں آپ نے اس کی اصلاح کی اہمیت اور ضرورت پر دو جملے پڑھے، سنے اور سمجھے. ایک یہ کہ روئے کائنات پر، روئے زمین پر سب سے خوبصورت اللہ کے ہاں پسندیدہ مجلس وہ مجلس ہے جو لوگوں کی اصلاح پر مبنی مجلس ہو، او اصلاحم بین الناس. اس کو خیر والی، بھلائی والی اور اللہ کی رحمت والی مجلس قرار دیا. اور دوسرا کہ تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کی بعثت کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا ہے. اس پر آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا. وہ فرماتے ہیں ان ارید الا الاصلاح، میرا ارادہ اور مقصد، چاہت وہ صرف اور صرف ہے لوگوں کی اصلاح کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے لگے تو پیچھے قوم کی اصلاح کی فکر اور ضرورت تھی، تو اس کے لیے مستقل اپنے بھائی اور وہ بھی خود پیغمبر
حضرت ہارون علیہ السلام کو اسی ڈیوٹی پہ منتخب اور مامور کرتے ہوئے فرمایا قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح، ان کی کیا کرتے رہنا۔ اس کے بعد آپ نے بعض وہ آیات پڑھی جن میں اجمالی طور پر تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام کا تذکرہ تھا، اور ان کے تذکرہ میں فرمایا کامیاب وہی ہوا کہ جس نے انبیاء کی واعظ و نصیحت کو سن کر اپنی کیا کر لی، اصلاح کر لی۔ آج کے سبق میں بھی چند گزارشات اسی عنوان پر رہیں گی، پر انداز تھوڑا سا بدلے گا۔ انداز اور رخ یہ بدلے گا کہ کوئی بھی مجرم، گناہگار، خطا کار اللہ کے ہاں مقبول نہیں بن سکتا جب تک دو کام نہ کر لے، تب تک یہ کامیاب قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ ہے کہ سابقہ گناہ، خطا، غلطی پر توبہ کرے۔ توبہ کا تعلق ماضی سے ہوگا، جو کر گزرا اس سے ہوگا، اس پر توبہ کرے۔ ابھی بھی کام پورا نہیں، ادھورا ہے۔ دوسرا اس کے ذمہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے، اب کام پورا ہوگا۔ اگر صرف توبہ کی لیکن آئندہ کے لیے اپنی اصلاح نہیں کی، تب بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج توبہ کر کے پچھلا جرم معاف کروایا، کل کو پھر اسی میں پڑا ہوا ہے۔ یہ فتنے، فساد اور بگاڑ سے کبھی خلاصی نجات نہیں پا سکے گا۔ تو سبق کا عنوان یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی گناہ گار، خطا کار، جرم کرنے والا مجرم اللہ کے ہاں مقبول بندہ، کامیاب بندہ، نجات اور فلاح پانے والا نہیں بن سکتا جب تک کتنے کام نہ کر لے؟ دو۔ ایک توبہ، اس کا تعلق رہے گا ماضی سے، اور دوسرا کام اصلاح، اس کا تعلق ہوگا آئندہ زندگی سے، مستقبل سے، جسے مستقبل پڑھتے رہتے ہو۔ خیر پڑھا کرو، کو نہیں ایڈا فرق، پر کچھ تھوڑا سا ہے۔ یہاں دیکھو قرآن کریم کی بس سبق یہی ہے جو جملے میں ذکر کر دیا۔ بعض وہ آیات دیکھنی ہیں کہ جن میں اللہ کسی نہ کسی جرم کا ذکر کرے گا، اور اس جرم کرنے والے مجرم کا ذکر آئے گا، اور اب اس سے نکلنے کا اللہ یہی نسخہ بیان کریں گے کہ اب بھی اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ دو کام کرنے تیرے لیے ضروری ہیں، توبہ اور اصلاح۔ اس سے بھی ہی اصلاح کی اہمیت سمجھ آئے گی کہ اتنی اہمیت ہے اس کی کہ اس کے بغیر نجات اور کامیابی ممکن نہیں ہے۔ یہ جو آیتیں دو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، چھٹا پارہ سورۃ المائدہ، آیت نمبر 38 اور 39، اس میں ایک جرم کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ جرم ہے چوری۔ کون سا جرم ہے؟ چوری کرنا۔ اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والے مجرم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ چوری کرنے والا یا چوری کرنے والی، مرد ہو یا عورت، جرم چوری ہے، اور مجرم وہ مرد ہو یا عورت ہو، چور، چوری کرنے والا۔ اب اگر یہ خلاصی چاہتا ہے اور اللہ کا مقبول بندہ بننا چاہتا ہے تو فرمایا اس کے لیے نسخہ اور قانون کیا ہے، دیکھو۔ فرمایا والسارق، چوری کرنے والا مرد، مذکر کا صیغہ ہے، چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت، چوری کرے، چوری کا جرم ان پہ ثابت بھی ہو جائے، فقط الزام نہ ہو، سنی سنائی نہ ہو۔ چوری کرے خواہ مرد خواہ عورت،
اور چوری کا جرم ان پہ ثابت بھی ہو جائے تو پھر ان کی سزا فقطعوا، پس کاٹ ڈالو، ایدیہما، ان دونوں کا ہاتھ۔ مرد چوری کرے تب بھی یہی سزا، اس کا ہاتھ کاٹ دو، عورت چوری کرے تب بھی یہی سزا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن اس کے لیے شرعی حکومت، شرعی عدالتیں اور شرعی قاضی کا اجرا ضروری ہے، اس لیے کہ قانون ہر کسی کو ہاتھ میں لینے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اس کے لیے اسلام کا نفاذ ہو، شرعی عدالتیں ہوں، شرعی قاضی ہو عدالت میں، اس کے سامنے اس مجرم کو پیش کیا جائے گا، وہ دیکھے گا کہ اس پہ یہ جرم ثابت ہو گیا، پھر وہ حکم اور آرڈر کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو یہ شرعی حد ہے، یہ سزا ہے۔ فرمایا جزاء بما کسبا، جزاء سزا ہے، بدلہ ہے، بما بسبب اس کے کہ جو کسبا انہوں نے کمایا، وہ چوری کی، جرم کیا، بری کمائی کی، یہ اس کی سزا اور بدلہ ہے۔ نکالم من اللہ، نکالن تنبیہ ہے، نکالن تنبیہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ ان پر تنبیہ ہے اور باقیوں کے لیے عبرت کا سامان، کہ یہ بھی آئندہ چوری کرنے کا کبھی سوچیں گے بھی نہیں، اور دیکھنے سننے والے فلاں کا ہاتھ کاٹا گیا چوری کے نتیجہ میں، وہ بھی کبھی چوری کی طرف ان کے بھی قدم نہیں اٹھیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ کون؟ اللہ، واللہ، اور اللہ عزیز زبردست ہے، عزیز زبردست، غالب، طاقت، قدرت اور قوت والا ہے، عزیز غالب ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اللہ نے یہ جو چور کے لیے شرعی حد اور سزا مقرر کی، وہ غالب اور قادر ذات ہے، جو چاہے مقرر کر دے۔ کون ہے اس سے پوچھنے والا؟ اس سے کوئی پوچھ سکتا نہیں ہے۔ آج تو یہ لبرل قسم کے نام نہاد مسلمان اسلام کے چہرے پہ بھی بدنما داغ اور دھبا، یہ انگریز کی پیداوار اور مغربی ذہنیت رکھنے والے یہ شرعی حدود کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو سبق والے پاسے دھیان کرو، اس اپنے حالت چھوڑ دو۔ وہ شرعی حدود کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، قصاصاً دوسرے کو قتل کرنا، چور کا ہاتھ کاٹنا، شادی شدہ زانی کو سنسار اور رجم کرنا، یہ شرعی حدود کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ انسان کی عقل میں آنے والی حدود اور سزائیں نہیں ہیں۔ تو فرمایا عزیز، اللہ غالب ہے، جو چاہے مقرر کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نمبر 2 حکیم، وہ جو مقرر کرتا ہے اپنی حکمت سے مقرر کرتا ہے، یہ نہیں کہ غالب طاقت والا ہے اور اب اپنے بندوں پہ ظلم کرے گا، ظالمانہ سزائیں جاری اور نافذ کرے گا، نہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے جملہ دیا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم و زیادتی کے ارادے سے بھی پاک ہے، ارادے سے بھی۔ اس نے جو سزائیں مقرر کی، شرعی حدود ذکر کی، حکیم، وہ پر از حکمت ہے، حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ فرمایا فمن تابا، فمن کرو مانا، پس جو تابا کیا کرے؟ توبہ کرے، من بعد ظلمہ، بعد اس ظلم اپنے کے، جو خود ظلم کر بیٹھا اپنے اوپر، اس کے بعد دھیان آیا کہ میں توبہ کر لوں، تو ایک کام کیا اس کے ذمہ تھا؟ توبہ، توبہ کرے، بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، آئندہ چوری کرنے سے باز آ گیا، اپنی آئندہ کے لیے اصلاح کر لی۔ یہ دو کام کرنے کے بعد نتیجہ فَإِنَّ اللَّهَ،
پس بے شک اللہ تعالی یتوب علیہ توبہ قبول فرماتا ہے اس کی، اس پہ توجہ فرماتا ہے، یعنی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے۔ توبہ کر کے تو دیکھو وہ بہت بخشنے والا ہے، بڑے سے بڑا جرم اور گناہ بھی کیا کر دے گا؟ بخش دے گا۔ رحیم بہت رحم کرنے والا ہے، سابقہ گناہ کو بخش دے گا، وہ بہت بخشنے والا۔ اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو، رحیم وہ رحمتیں بھی تم پہ آئندہ برساتا رہے گا کہ بہت رحم کرنے والا۔ بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ تابا غفور توبہ کرو گے بہت بخشنے والا ہے، گناہ کو بخش دے گا۔ وَأَصْلَحَ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو گے تو رحیم وہ بھی پھر رحمتیں بہتی کرنے والا ہے، تم پہ رحمتیں برساتا رہے گا۔ لیکن توبہ کرنے سے، آئندہ اپنی اصلاح کر لینے سے ہاتھ کٹ گیا، یہ چوری کا مال جو چرا کے لایا تھا یہ اب اس کے لیے حلال ہو جائے گا؟ یہ اسے واپس کرنا ہوگا۔ ہاتھ کاٹ دیا گیا، شرعی حد کو اس پہ جاری اور نافذ کر دیا، لیکن یہ مال اس کو مالک کو واپس کرنا ہوگا۔ اگر ضائع کر بیٹھا اس کا تاوان اور قیمت اسے ادا کرنی اور بھگتنی ہوگی، اگر اس کی بھی صورت نہ ہو تو اسے معاف کرانا ہوگا، اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہے۔ جب تک واپس ادا نہ کر دے، ضائع کر بیٹھا، اس کی قیمت نہ ادا کر دے، قیمت ادا نہیں کر سکتا، غریب ہے، پھر اس سے جا کے معاف نہ کروا لے، تب تک اس کا چھٹکارا، یہ حقوق العباد ہے۔ تو فرمایا اس جرم کے بعد اگر مجرم اللہ کے ہاں مقبول ہونا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، کتنے کام کرے گا؟ دو کام، ایک توبہ اور دوسرا 7واں پارہ سورۃ الانعام۔ صفحہ ہے 212، آیت نمبر 54، سورۃ الانعام، صفحے کے آخر سے چوتھی سطر۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، مل گیا؟ سمجھنا ذرا ترجمہ، مضمون اور سبق آپ کو عرض کر دیا گیا۔ واو کا معنی اور اذا جب، جاء آئیں آپ کے پاس میرے پیغمبر، الذین وہ خوش نصیب لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ۔ تو کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس ہے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تو کیا کرنا ہے؟ فَقُلْ پس کہہ دیجئے، سلام علیکم تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ آتے ہوئے کو کہنا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ لفظی معنی ہے، وگرنہ اس کا مفہوم خوش آمدید، اور کیا بولتے ہو اپنی بولی میں؟ جی آیا نو، ویلکم، پشتو والے پخیر راغلے ہیں، مرحبا، یہ تو یہ سلام علیکم اسی معنی اور اسی مفہوم میں ہے۔ سلام کی 5 قسمیں ہیں، کتنی؟ لیکن یہ مستقل سبق نکل پڑے گا۔ ایک سلام بے معنی خوش آمدید، ویلکم، چلو پڑھے لکھے ہو نا، تھوڑے اعلیٰ لفظ بولو، وہ یہی ہے سلام علیکم۔ دوسری سلام بے معنی رحمت، جو اللہ اپنے پیارے نبیوں پر، اولیاء پہ سلام کرتا ہے، سورہ صافات بھری پڑی ہے اس پر۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح، سلام فلاں فلاں فلاں، میرے پیغمبر ابراہیم، موسیٰ، ہارون، نوح، الیاسین وغیرہ پر کیا ہو؟ سلام ہو۔ تو جو اللہ اپنے نبیوں پر سلام کرتا ہے وہ سلام بے معنی
رحمت ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے ان نبیوں پر میری کیا ہو؟ رحمت ہو۔ 19ویں پارے کے آخر میں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اس میں انبیاء صحابہ سب شامل ہیں، ان پر اللہ نے سلام کیا۔ یہ دوسری قسم ہے سلام بے معنی رحمت، سلام بے معنی رحمت۔ تیسری سلام کی قسم ہے سلام تحیہ، سلام تحیہ تحفہ، یہ جو ایک دوسرے کو کرتے ہو سلام، مسلمان کا دوسرے مسلمان کو سلام کرنا۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، یہ آپس میں جو زندہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں مسلمان، یہ سلام تحیہ ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3۔ نمبر 4 سلام بے معنی دعا، الدعاء للمیت، یہ جو حدیث میں تعلیم دی گئی، قبرستان میں جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ یار لوگوں نے اس کو بھی سلام تحیہ بنا لیا کہ آگے ان کا جواب دینا ضروری ہے، جیسے زندہ کے سلام کا زندہ کو جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سلام تحیہ نہیں ہے، یہ سلام بے معنی الدعاء للمیت، میت اور مردوں کے حق میں یہ سلام کیا ہے؟ دعا ہے، سلامتی کی، امن کی، عذاب سے چھٹکارے اور نجات کی۔ تو مردے نہیں سنتے، نہ سننا ان کا ضروری ہے، یہ وہ سنتا ہے جس نے یہ دعا قبول کرنی ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 4۔ نمبر 5 سلام متارکت، جان چھڑاون دا سلام، تانگو کیا دیو بابا ٹالوان، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ سلام کی کتنی قسمیں؟ 5۔ یہ سلام جو ہے انہی 5 قسموں میں سے ایک بے معنی خوش آمدید۔ کاتب ربکم، لکھ لیا تمہارے رب نے، علی نفسی ہی، اپنے اوپر، بے معنی ازراہ تفضل، اللہ نے اپنے اوپر لکھ لیا کس چیز کو؟ الرحمت، رحمت کا کرنا۔ صحابہ کی شان، جب آئے میرے پیغمبر آپ کے پاس تو ان کو سلام کیا کرو، خوش آمدید کہا کرو، مرحبا۔ اور دوسرا ان کو بتا دیا کرو غم نہیں کرنا، تمہارے رب نے اپنے اوپر مقرر کر لیا، کاتبہ لکھ لیا، لازم کر لیا تم پہ رحمت برسانا اور رحمتیں کرنا۔ کتنی تسلی بھری آیت ہے، سبحان اللہ۔ انہو من عمل منکم، سمجھنا یہ کہ جو عمل کر بیٹھے تم میں سے سوءن، برا، سوءن بجہالت، لا علمی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے، ثم پھر تابا، کیا کرے؟ پہلا کام کون سا؟ ہاں، عمل سو، برا عمل ہو جائے یہ جرم ہے، تو اب اس کے بعد 2 کام ضروری ہیں۔ کون سے؟ ثم تابا، پھر توبہ کرے، توبہ کیا، من بعدی ہی، اس کے بعد۔ نمبر 2 وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ کریم بہت بخشنے والا مہربان۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ، صفحہ نمبر 37، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160، صفحے کے شروع سے۔ جی مل گیا؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کرو مانا، انا، بے شک، الذین، وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، جزاک اللہ، ویکھیں نو دور تھو ماسٹر صاحب دی آواز آئی ہے، یکتمون، جو کتمان، کتمان کا معنی چھپانا، ما، جو کچھ، انزلنا، اتارا ہم نے، من البینات، واضح واضح، روشن اور کھلم کھلا، والہدی، اور ہدایت، ہدایت کے مضامین روشن اور واضح، من بعد، بعد اس کے، ما کے جو، بیناہو، بیان کر دیا ہم نے،
کھول دیا ہم نے اس مضمون ہدایت کو للناس واسطے لوگوں کے، کہاں کھول دیا، بیان کر دیا، فی الکتابی کتاب قرآن مقدس کے اندر۔ اصل اس کے شان نزول میں اس کے مخاطبین یہودی ہیں اور ان کے علماء، وہ تورات انجیل کے عالم ہونے کے باوجود مسئلہ حق اپنی قوم اور پبلک کو نہیں سناتے تھے، اس کو چھپاتے اور اس پہ پردے ڈالتے تھے۔ اور بالخصوص تورات انجیل میں نبی علیہ السلام کی صفتیں، علامتیں، نشانیاں لکھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام ہجرت کے بعد جب مدینہ عالیہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہودیوں کے مولویوں سے پوچھو جو تورات انجیل تمہارے پاس ہے کیا اس میں میری نشانیاں کوئی نہیں، میری علامات اور صفات نہیں؟ تو جو ان کی عوام تھی نا وہ جا کر کے پوچھتے تھے، حضرت جی شیخ التورات، شیخ الانجیل، کیا آخری پیغمبر، یہ جو پیغمبری کا دعوے دار ہے، اس کی نشانیاں ہیں؟ تو وہ آپ کی نشانیاں ہوتی تو تھیں پر انہیں چھپا دیتے تھے، کہتے نہیں کچھ بھی کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی مولوی پوچھنے آ جاتا تو حدیثوں میں آتا ہے وہ ان سطروں پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے جن میں آپ کی نشانیاں لکھی ہوتی تھی، تاکہ اس پہ نظر ہی نہ پڑے۔ ذرا مولوی ہے، لکھا پڑا ہے، اگر ایسے ہی کہیں کہ کوئی نہیں لکھی ہوئی تو کہیں خود تورات نکال نہ لے، تو وہ وقتی سے ٹالنے کے لیے ہاتھ رکھ لیتے تھے، ورق الٹ لیتے تھے، تو اس طریقے پر وہ چھپاتے۔ یکتمون، ہاں لیکن ہماری ضرورت آج کے مولویوں کو سمجھنے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ سے مراد ملا طبقہ جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، جو چھپاتے ہیں۔ چھپاتے کس کو ہیں؟ ما انزلنا، جو کچھ نازل کیا ہم نے، مراد کتاب قرآن مقدس، من البینات، جو نازل کیا وہ کیسا ہے؟ بالکل روشن، بینات، والہدا، نری ہدایت کا مضمون۔ اور چھپاتے بھی کب ہیں؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے بیان کر دیا قرآن مقدس کتاب میں، للناس، واسطے لوگوں کے، واسطے تمام انسانوں کے، للناس، کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ للعلماء تو نہیں ہے نا، یہ جو ملا کہتا ہے قرآن صرف مولویوں کے سمجھنے سمجھانے کی کتاب ہے، پڑھنے پڑھانے کی، تمہارے لیے یہ برکت اور وظیفے کی کتاب ہے، اس سے زیادہ اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ قرآن اس پہ رد کر رہا ہے، صرف مولویوں کے لیے نہیں، للناس، تمام انسانوں کے لیے۔ یہ مولوی انسان بن کے بھی شامل ہو جائے تو بہتر ہے، یہ نہ ہوئے تو پھر رہے اپنے مقدر نو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ قرآن کا مسئلہ چھپاتے ہیں، مسئلہ توحید اور دیگر نجات کے مضامین۔ نتیجہ جرم کیا آیا؟ کتمان حق۔ جرم کون سا؟ وہ سبق نہیں بھولنا، کتمان حق، حق کا چھپانا، مشکل لفظ تھا نہیں نا، حق کا چھپانا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ مجرم کون ہوگا؟ یہ حق چھپانے والا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ بدبخت ہیں کہ یلعنہم اللہ، سب سے اول تو خود اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے۔ نمبر 2 وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، پھر تمام جن و انس، تمام حیوانات اور تمام مخلوقات لعنتیں کرنے والے ان پہ کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں۔ دیکھنے میں صوفی صاحب ہے، دیکھنے میں خطیب اعظم ہے، دیکھنے میں بڑا بزرگ بنا ہوا ہے، مولوی عالم اور میاں جی کہلاتا ہے، لیکن قرآن کا مسئلہ، پیغمبر کی سیرت اور سنت کا مسئلہ، عظمت صحابہ کا مسئلہ اگر لوگوں کے سامنے کھول کر بیان نہیں کرتا، کسی کے ڈر کی وجہ سے یا طمع اور لالچ کی وجہ سے کوئی بھی چیز آڑے آ جائے، تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے وہ دیکھنے میں صوفی اور بزرگ، مولوی اور حضرت جی، لیکن حقیقت میں سب سے بڑا لعنتی، سب سے بڑا، بات قرآن کی ہے نا، میری تو نہیں،
ہاں کہتا ہے مسئلہ تو حق ہے پر میں چھپاتا ہوں، میں بیان نہیں کرتا. کیوں؟ وہ مسافر ہے، آج ہے کل ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں مقامی ہوں، مجھے اسی برادری کے ساتھ گزارا کرنا ہے. یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں مسئلہ تو حق ہے، بتلاتا ہے الگ نجی محفلوں میں، پر میں بے ایمان بن کے رہوں گا، میں نے اس کو بیان نہیں کرنا. تو یہی ہے کتمان حق کرنے والا، اور اسی پہ رب کی لعنت آتی ہے. اللہ اس مجرم کے لیے کوئی چھٹکارے کی صورت فرمایا، ہاں 2 کام کرے. کتنے؟ لیکن وہ پیچھے سنتے آئے ہو، یہاں ہے مولوی کی بات، اسے ایک اضافی 3 کام کرنے ہوں گے، تب لعنت ٹلے گی اس سے اور اس سے بچے گا. مولوی کے لیے کام ذرا مشکل ہوتا ہے. دیکھو 3 شرطیں ہیں اس کے لیے، عوام پبلک کے لیے 2 ہیں. الا الذین، مگر وہ لوگ لعنت سے بچ جائیں گے، وہ حضرات کہ جو اول تابو کیا کریں؟ بولو توبہ کریں. یہ پچھلے جتنے کرتوت، حق کو چھپایا دبایا، خلط ملط کیا، رلایا ملایا، اس جرم پر توبہ کریں. نمبر 2 وَأَصْلَحُوا، اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں، یہ جرم کرنے سے باز آ جائیں. پہلا توبہ کر لی اور آئندہ کتمان حق نہ کریں، اس پر اپنی کیا کر لی؟ اصلاح کر لی. لیکن آج تک جو مسئلے کو چھپایا، لوگوں کو حق نہیں بتایا، غلط راستے پہ ڈالا اور غلط گائیڈ کیا، تو وہ جتنے گمراہ کر چکا ہے بندے، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا وَبَيَّنُوا، یہ تیسری شرط ہے مولوی کے لیے. وہ اس پبلک جس کو گمراہ کر چکا ہے اس کے سامنے بیان کرے کہ اب تک میں نے جھوٹ بولا ہے، مسئلہ اصل یہ تھا، میں نے اس کو چھپایا، اب بیانو میں اسے بیان کرتا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں اس کا بھی چھٹکارا 2 کاموں سے نہیں ہوگا جب تک تیسرا نہ کر لے. صرف توبہ کی تب بھی لانتی ہے، وَأَصْلَحُوا پہ آ گیا اب بھی لعنت سے نہیں بچا، وَبَيَّنُوا یہ 3 شرطیں پوری کرے گا. تو اب اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، پس یہی وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جو مرنے سے پہلے سمجھ گئے اور انہوں نے یہ تینوں کام کر لیے. اتوبو، میں اللہ بھی ان پہ توجہ کرتا ہوں، علیہم ان پر، یعنی ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحمت کرنے والا ہوں. 5واں پارہ اور اس کا آخر. صفحہ 160، سورۃ النساء، آیت نمبر 143 کے بعد 144، صفحے کے شروع سے دوسری سطر. سمجھنا، یا ایھا الذین آمنو، کرو مانا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، مت بناؤ کافروں کو اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، اہل ایمان کے علاوہ کافروں کو دوست نہ بناؤ. اتریدون، کیا تم کافروں کو دوست بنا کر چاہتے ہو؟ ان تجعلوا للہ، ان کے تجعلوا وہ بنائیں، للہ اللہ کی، علیکم اپنے اوپر، سلطانا مبینہ، حجت، دلیل مبینہ، بڑی واضح. کیا مطلب؟ اہل ایمان کے علاوہ جب کافروں سے دوستیاں قائم کرو گے تو اللہ کی حجت اور دلیل وہ تم پر واضح ہو جائے گی کہ تم میں ایمان نہیں، تم میں نفاق موجود ہے. منافق کا کام ہے ادھر بھی دوستی ادھر بھی یارانہ. اللہ فرماتے ہیں جب منافق ثابت ہو جاؤ گے تو ان المنافقین، بے شک منافق لوگ تو فی الدرک الاسفل من النار. سن رہے ہو؟ منافق کہاں ہوں گے؟ فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے اور گڑھے میں. اعاذنا اللہ منہ.
वलन तजिद लहुम नसीरा, और हरगिज तू नहीं पाएगा उनके लिए कोई मददगार। या अल्लाह मसला समझ आ गया। अगर कोई आदमी यहाँ निफाक वाले जुर्म का बयान है, मुनाफकत को छोड़कर निफाक से बचकर अगर मुखलिस मोमिन बनना चाहे, तेरी बारगाह में मकबूल होना चाहे, तो कोई सूरत फरमाया इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग के जिन्होंने तौबा कर ली साबका करतूतों और निफाक पर, और आइंदा के लिए वह असलाहू अपनी इस्लाह कर ली, फउलाइका माल मुमिनीन, यही वो खुश नसीब लोग हैं जो अहले ईमान की सफ में शामिल हो जाएंगे। व सौफ, और अनकरीब, अच्छा वह असलाह, और उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली। वह तसमू बिल्लाह, और मजबूती से थाम लिया अल्लाह को, यानी उसके हुक्मों को। वह अखलस, और उन्होंने खालिस कर लिया दीनहुम, अपने दीन को, लिल्लाह, किसके लिए? अल्लाह के लिए। फउलाइका माल मुमिनीन, बस यही खुश नसीब है जो साथ होंगे अहले ईमान के दुनिया के अंदर भी। व सौफा, और अनकरीब यानी क़यामत के दिन, युतिल्लाह, अता करेगा अल्लाह, अल मुमिनीन, इन सब अहले ईमान को, अजरन अजीमा, बहुत बड़ा अजर। निफाक वाला जुर्म और जुर्म करने वाला मुनाफिक, फरमाया अगर वो इससे छुटकारा पाना चाहता है तो एक तौबा करे, और नंबर 2 अपनी इस्लाह करे। 14वें पारे के आखिर पे आ जाओ, आखिर से एक सफ़ा पहले, सफ़ा 447, 447, सूरह नहल आयत नंबर 119। ये रुकू से 2 सतरें ऊपर देखें, सफ़े के शुरू से 5वीं सतर। सुम्मा करो माना, इन्ना रब्बा का, रब तेरा, लिल्लाजीना, वास्ते उन लोगों के, आमिलू जिन्होंने अमल किए, अस्सूआ बुरे, बिजहालतिन जहालत की वजह से बुरे अमल किए, गुनाह नाफरमानी, अमल सू ये जुर्म करने वाले मुजरिम। फरमाया अब अगर वो अपनी आकबत को कामयाब बनाना चाहते हैं तो 2 काम करें। सुम्मा ताबू, तौबा की उन्होंने, मिन बादी ज़ालिका, बाद इस जुर्म के। नंबर 2 व असलाहू, और उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली। तो ये 2 काम करने के बाद, इन्ना रब्बा का, बेशक रब तेरा, मिन बादी हा, बाद इन 2 कामों के, लगफूरुर रहीम, अलबत्ता बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। आपने गौर नहीं किया असल बात पे। आज किसी को कहो ना नेकी का, अमल का, इबादत का, खैर का, तो क्या कहता है? अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है, बख्श देगा। उसने कोई नमाज़त रखी है? कोई उसके लिए दर्स में बैठना जरूरी है? अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, क्या कर देगा? ये कहते हैं ना, ये आयत नोट कर लो, इसमें शक नहीं कि अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है, बख्श देगा। लेकिन कब? इन्ना रब्बा का मिन बादी हा, उससे पहले तौबा भी करनी होगी, तो इंसान भी बनना होगा, असलाहू, अपनी इस्लाह भी करनी होगी। इसके बाद है इन्ना रब्बा का मिन बादी हा, इससे पहले नहीं, इसके बाद है लगफूरुर रहीम, कि वो बहुत बख्शने वाला। आखिरी जुमला देखो, 18वां पारा, सूरतुन नूर, सूरतुन नूर की इब्तिदाई आयतों में, सफ़ा जी 558 जी, ठीक है, आयत नंबर 3 के बाद 4, सफ़े के आखिर से तीसरी सतर। वल्लज़ीना, और वो लोग, यरमूना, सफ़ा 558 मिल गया, सूरतुन नूर आयत नंबर 4, सफ़े के आखिर से तीसरी सतर। वल्लज़ीना, और वो लोग, यरमूना,
जो तोहमत लगाते हैं, जुर्म कौन सा आ रहा है यहाँ? तोहमत लगाना। तोहमत समझते हैं ना? जो तोहमत लगाते हैं जिना की, किन पर? अल मुहसनात, पाक दामन बीबियों पर, पाक दामन औरत पर वो क्या लगाते हैं? तोहमत लगाते हैं कि माअज़ल्लाह ये फलां औरत जो है ये बद चलन है, बद सीरत है। आज इसका बहुत वबा ये फैल चुकी है। महफिलों में, मजलिसों में लोगों की बेटियां, बहनें, बीवियां, लोगों की इज्जतों पर तोहमतें लगाना। फलां की बीवी ठीक नहीं है, फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां औरत। और होता क्या है? वो सुनी सुनाई। तुझे किसने कहा? फलां से सुना। वो सुनी सुनाई तो अक्सर झूठी होती है। ये बेचारा बैठा बैठा अपना ईमान और अमल बर्बाद करता है। सुनो कैसा जुर्म है। वल्लाजीन, और वो लोग, यरमूना, जो जिना की तोहमत लगाते हैं, अल मुहसनात, पाक दामन बीबियों पर तोहमत लगाई। अब फरमाया इनके लिए जरूरी है कि 4 मर्द गवाह लाएं, उसको साबित करें। अगर करें तो फिर तो इनकी बात दुरुस्त साबित हो गई। अगर न कर सकें तो फिर सुम्मा, फिर लम यातू, वो ना लाएं, बी अरबाती, 4 मर्द, अशुहदा, गवाह। तोहमत लगाई, अब इनसे गवाहों का मुतालबा करो। अगर 4 गवाह न ला सकें, दलाइल शरइया से उस पर ये तोहमत को साबित न कर सकें, तो अब शरीयत कहती है फजलिदूहुम, बस मारो उनको, तोहमत लगाने वालों को, समानीन जल्दतन, 80 कोड़े और दुरे। समानीन कितने? दुआ करो अल्लाह करे इस्लाम का निजाम नाफिज हो। इन सियासी लुटेरों से, जमहूरियत के जमूरों से भी कौम की जान छूट जाए। और अगर किसी एक बदमाश को, जो लोगों की महफिलों में बैठकर इज्जतों पे तबसरे करता है, तोहमतें लगाता है, अगर उसको भरी महफिल में, चौक चौराहे में 80 दुरे और कोड़े लग जाए ना, तो बड़ इंसान का बच्चा वैसे, और बाकी मुआशरा भी सुधर जाएगा। देखा कैसी सख्त सजा रखी इस्लाम ने, इसलिए कि किसी की इज्जत को उछालना ये कोई मामूली जुर्म नहीं। आगे सुनना, फजलिदूहुम, बस मारो उनको, समानीना, 80 जल्दतन, कोड़े। 1 नंबर 2, वला तकबलू, और मत कबूल करो, लहुम, उनकी, वो जिन्होंने तोहमत लगाई, शहादतन, गवाही, किसी दूसरे मामले और केस में भी, आबादन, कभी भी। ये दूसरा उन पे शरी दफा है कि अब इसको 80 कोड़े तो लग गए, लेकिन आइंदा किसी भी मामला में, किसी दूसरे केस में ये गवाह बन सकता नहीं है। इसकी गवाही कबूल नहीं करेगी शरीयत। इतना मनहूस और मरदूद हो गया। वाउलाइका, और यही है तोहमतें बेबुनियाद लगाने वाले, हुमुल फासिकून, फासिक, फाजिर और बरले दर्जे के मुजरिम। इल्लल्लज़ीना, समझना फिर तीसरी बात आ रही है, इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग के तोहमत तो लगा बैठे, लेकिन अब क्या चाहते हैं? हम मकबूल हो जाए अल्लाह की बारगाह में और कामयाब। फरमाया 2 काम करें, ताबू, 1 तौबा करें, मिन बादी ज़ालिका, बाद इस जुर्म यानी तोहमत लगाने के। नंबर 2, वा अस्लाहू, और आइंदा के लिए इस्लाह कर ले किसी पर तोहमत, हाँ सिर्फ औरतों पर नहीं, किसी पाक दामन मर्द पर भी तोहमत लगाए तो यही सजा होगी। तो फरमाया आइंदा के लिए अपनी इस्लाह कर ले। फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। लेकिन इस तौबा से, आइंदा अपनी इस्लाह कर लेने से ये गुनाह तो इसका मुआफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी ता जिंदगी किसी भी मामला में बावजूद के तौबा भी कर चुका, आइंदा के लिए अपनी इस्लाह भी कर चुका, फिर भी इसकी गवाही और शहादत को कबूल नहीं किया जाएगा। जी हाँ, 4 गवाहों से साबित करे, फिर तो वो तोहमत नहीं रहेगी, फिर तो उसका जुर्म साबित हो गया। बि अरबाती शुहदा, 2 सूरतें हैं इसकी।
اکیلے کی گواہی کافی نہیں ہے، قرآن کی واضح نص آ گئی کہ 4 گواہ پیش کرے۔ ایک صورت یہ ہے 4 گواہ پیش کرے گا تو وہ جرم ثابت ہو جائے گا، پھر اس پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی، کوئی الزام اس پر نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اس جرم کو ثابت کرنے کی صورت ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت اپنے جرم کا اقرار کر لے، تو پھر بھی اس پر جرم کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ سبق کیا پڑا ہے؟ اصلاح کی اہمیت اور ضرورت کے عنوان پر کہ کوئی بھی مجرم تب تک جرم سے نکل نہیں سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا جب تک 2 کام نہ کر لے، ایک تابو، نمبر 2 اصلاحو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا